السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام صادق پیش کرتے ہیں مومنین کی ذمہ داریاں۔ جی بالکل۔ اس گفتگو میں نصرت اہل بیت کے روڈ میپ اور انواع و اقسام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ صحیح۔ تو اچھا ذرا نا ایک منظر تصور کریں، مطلب فرض کریں کہ آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں اور سامنے دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر ترین انسان کھڑا ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے 10 روپے ادھار دے دو۔ اچھا۔ اب آپ یقیناً الجھن کا شکار ہو جائیں گی نا کہ جس کے پاس کھربوں روپے ہیں اسے میرے 10 روپے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی، ہے نا؟ تو بالکل یہی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم زیارتوں میں اہل بیت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں وَنُصْرَتِي مُعَدَّةً لَكُمْ، یعنی میری مدد آپ کے لیے تیار ہے۔ واہ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کے پاس کائنات کا پورا نظام ہے یا وہ خالق کائنات جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، انہیں ہماری مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو چلیں آج اس کنسیپٹ کو ذرا ان پیک کرتے ہیں۔ جی، یہ جو حیرت آپ نے بیان کی ہے نا، یہی دراصل اس پورے فلسفے کی یعنی اس کی کنجی ہے۔ اچھا۔ ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مدد یا نصرت کو ہمیشہ اپنے ایک دنیاوی اور ایک تھوڑی محدود زاویے سے دیکھتے ہیں۔ مطلب ہم سوچتے ہیں کہ کسی کی کوئی کمی ہے تو ہم پوری کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، ہمارے ذہن میں مدد کا مطلب یہی ہے کہ کسی کی کمی یا کمزوری کو پورا کرنا۔ لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تو یہ کوئی تجارتی لین دین نہیں ہے۔ صحیح، تو پھر یہ کیا ہے؟ مطلب اللہ کو ضرورت نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ یا اس کے نمائندوں کو ہماری کسی نصرت کی رتی برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ درحقیقت بات یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں دین کی مدد کرنے کا کہتا ہے تو وہ ہمیں ایک موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ ایک موقع؟ کس چیز کا موقع؟ یہ کہ ہم اس عمل کے ذریعے اپنے ہی اسپرچول سسٹم کو اپ گریڈ کر سکیں، یعنی ہم حق کا ساتھ دے کر کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے بلکہ دراصل اپنی ذات کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے! یعنی یہ نصرت دراصل ہمارے اپنے ہی بقا کا مسئلہ ہے۔ جی بالکل۔ ہم دین کو نہیں بچا رہے ہوتے بلکہ دین کے سائے میں خود کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل صحیح سمری نکالی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، جب ہم اس مدد کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہم ظاہری فتح کو ذہن میں لاتے ہیں نا۔ اگر کوئی جنگ جیت گیا تو ہم کہتے ہیں بھئی مدد کام آ گئی۔ ہاں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مطلب حق کی نصرت کا مطلب ہمیشہ وہ فوری اور ظاہری فتح نہیں ہوتا جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم تاریخ کے سب سے بڑے معرکے یعنی کربلا کا بغور مطالعہ کریں تو بظاہر وہاں کیا نظر آتا ہے؟ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، خیمے جلا دیے گئے، اہل و عیال قید ہوئے۔ جی بالکل، بہت بڑی قربانی تھی۔ تو اگر صرف ظاہری فتح کو معیار بنایا جائے تو کوئی بھی سطحی سوچ رکھنے والا انسان اسے نعوذ باللہ شکست سمجھ لے گا، ہے نا؟ ہاں، بظاہر دنیاوی نگاہ سے تو ایسا ہی لگے گا۔ لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ ابدی کامیابی کس کی ہوئی؟ آج یزید کا نظریہ اور نام و نشان تک مٹ چکا ہے، جبکہ امام حسین کا ذکر پوری دنیا میں ایک زندہ حقیقت بن کر موجود ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ لہٰذا جب ہم نصرت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایک ابدی اور دائمی سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے اس کا نتیجہ فوری طور پر آپ کے حق میں نظر نہ آ رہا ہو۔ یہ بات تو بالکل منطقی لگتی ہے۔ اب اگر اس فلسفے کو ہم آج کی پریکٹیکل دنیا میں لے کر آئیں تو ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ اس نصرت کی شروعات ایک بہت ہی بنیادی سطح سے ہوتی ہے جسے قلبی یا دلی لگاؤ کہا گیا ہے۔ جی ہاں، قلبی نصرت۔ اب اس پر میرے ذہن میں ایک بڑا دلچسپ خیال آ رہا ہے۔ بتائیے۔ جب مجھے اور آپ کو پچھلے سالوں میں کووڈ ہوا تھا تو سب سے پہلی چیز جو متاثر ہوئی تھی وہ ہمارا فزیکل ذائقہ تھا، ہے نا؟ ہاں بالکل، سب کچھ کڑوا لگتا تھا۔ جی، ہم جو بھی کھاتے ہمیں کڑوا یا بالکل بے ذائقہ لگتا تھا۔ تو کیا جب ہم گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں یا اس شور و گل والی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں تو ہماری روح کا ذائقہ بھی بالکل اسی طرح مر جاتا ہے؟ واہ، یہ انالوجی آپ نے بہت زبردست دی ہے۔ شکریہ۔ اور کیا محض اس ذائقے کو بچانا
اور دل میں سچائی کی محبت رکھنا واقعی ایک مدد کے زمرے میں آتا ہے؟ آپ کی یہ کووڈ والی مثال بہت ہی گہری ہے، اور جی ہاں، یہ میکینزم بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، جس طرح ہماری زبان پر ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں نا، جو ہمیں میٹھے، نمکین اور کڑوے کا احساس دلاتے ہیں، عین اسی طرح انسانی وجود کے اندر ایک روحانی پرزہ، چشائی یا اسپرچول ٹیسٹ برڈز موجود ہوتے ہیں۔ اسپرچول ٹیسٹ برڈز مطلب روح کا ذائقہ۔ بالکل۔ اگر ایک انسان کی روح صحت مند حالت میں ہے نا، تو اسے سچ بولنے میں، نماز پڑھنے میں اور کسی کی مدد کرنے میں ایک خاص قسم کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی۔ جیسے صحت مند انسان کو اچھے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ جی، اور اس کے برعکس اسے جھوٹ، فریب اور گناہ سے ویسی ہی کراہت آئے گی جیسی ایک صحت مند انسان کو سڑی ہی خوراک سے آتی ہے۔ کیا بات ہے! قرآن مجید کی سورہ حجرات میں بھی اسی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر کسی شخص کو کسی غلط کام یا گناہ میں مزہ آنے لگے اور اسے نیکی کا کام ایک بوجھ محسوس ہو تو اس کا اسپرچول سسٹم پوری طرح بیمار ہو چکا ہے۔ 100%۔ یعنی اس کی روح کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے۔ بالکل درست۔ اگر ایک انسان گناہ کرنے کے بعد بے چینی اور ندامت محسوس کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی مثبت علامت ہے۔ اچھا، مطلب وہ پوری طرح مرا نہیں ابھی؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا قلبی سسٹم ابھی زندہ ہے، اس کا الارم بج رہا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کر کے فخر محسوس کرے اور کہے کہ واہ، میں نے کیسا دھوکہ دیا، تو وہ روحانی طور پر مر چکا ہے۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے فیسینیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کا جو کلچرل اور ڈیجیٹل محاذ ہے نا، وہ براہ راست ہمارے نوجوانوں کے اسی قلبی ذائقے اور ان کی بنیادی ماہیت کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ماہیت کو نشانہ بنا رہا ہے مطلب ان کی آئیڈینٹی کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی، ان کی پوری سوچ بدل رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ بظاہر تو کوئی بھی آ کر ہمارے نوجوانوں کو بندوق کی نوک پر گناہ کرنے پر مجبور تو نہیں کر رہا نا، تو یہ قلبی ذائقے پر حملہ ہو کیسے رہا ہے؟ یہ حملہ اب میدان جنگ میں نہیں بلکہ سکرینز پر ہو رہا ہے۔ سکرینز پر؟ جی، آپ آج کل کی ویڈیو گیمز کی نفسیات کو سمجھیں۔ ان میں مسلسل وائلنس، مار دھاڑ اور قتل و غارت کو گلوریفائی کیا جاتا ہے۔ ہاں، مطلب وہ ہیڈ شاٹس اور خون خرابہ۔ بالکل۔ جب ایک 15 یا 16 سال کا نوجوان روزانہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ورچوئل دنیا میں سینکڑوں لوگوں کو گولیاں مارتا ہے نا، تو اس کے دماغ کے ایمپتھی سینٹرز یعنی ہمدردی محسوس کرنے والے حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ او مائی گاڈ، مطلب وہ فزیکلی سن ہو رہے ہیں؟ جی، یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں نوجوان انتہائی جارحانہ مزاج کے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں، واقعی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے انہیں۔ بالکل، ان کے نزدیک کسی کو جسمانی یا ذہنی تکلیف دینا ایک معمول کی بات بنتی جا رہی ہے۔ وہ عملی زندگی میں ذرا سی بات پر تشدد پر اتر آتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کا وہ قلبی ذائقہ جس نے انہیں انسانوں سے محبت کرنا سکھانا تھا، وہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ یعنی وہ ایک قسم کی ڈی سینسٹائزیشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور اگر ہم گیمز سے ہٹ کر ڈراموں یا فلموں کی طرف آئیں تو وہاں بھی تو یہی پیٹرن نظر آتا ہے نا؟ بالکل۔ آج کا جو غیر ملکی سیریز، خاص طور پر مغربی یا ترکی کے ڈرامے ہمارے ہاں عام ہو چکے ہیں، وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا؟ بالکل، اور ان ڈراموں کا طریقہ واردات اور بھی زیادہ سٹل اور خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ آپ خود سوچیں نا کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے ان ڈراموں کو اردو زبان میں ڈب کر کے ہر گھر تک کیوں پہنچایا جا ہے؟ بزنس کے لیے؟ نہیں، صرف بزنس نہیں، ان کا بنیادی ہدف ہمارا خاندانی نظام یا فیملی سسٹم ہے۔ اچھا۔ یہ کہانیاں اتنی مہارت سے لکھی جاتی ہیں کہ دیکھنے والے کی ہمدردی اس کردار کے ساتھ ہو جاتی ہے جو خاندانی اقدار کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ او ہاں، مطلب جو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے ہم اسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، جو رشتوں میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے وہ بے وفائی کو ایک جذباتی ضرورت کے طور پر پیش کر کے اسے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو اس سے نوجوانوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب نوجوان نسل مسلسل ایسا کانٹینٹ کنزیوم کرتی ہے نا، تو ان کے نزدیک رشتوں کا تقدس، وفا اور اخلاقیات یہ سب دقیانوسی باتیں بن جاتی ہیں۔ وہ سے بیکورڈ سمجھنے لگتے ہیں۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں رشتوں کے ٹوٹنے اور طلاق کی شرح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔
اچھا 1 منٹ رکیں، مجھے یہاں ذرا آپ سے تھوڑا اختلاف کرنے دیں۔ جی بالکل بتائیے۔ اگر یہ اسکرینز اور یہ ڈیجیٹل دنیا اتنی ہی زہریلی ہے تو کیا ہم اپنے نوجوانوں کے ہاتھ سے فون چھین لیں؟ مطلب کیا ہم انٹرنیٹ کے تار کاٹ دیں؟ آج کے دور میں یہ بالکل غیر منطقی اور ناممکن سی بات لگتی ہے مجھے۔ جی نہیں، انہیں ڈیجیٹل دنیا سے مکمل طور پر کاٹ دینا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ یہ ایک ناکام حکمت عملی ہوگی۔ تو پھر حل کیا ہے؟ تنہائی یا آئسولیشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں حقیقت پسند ہونا پڑے گا۔ اصل حل یہ ہے کہ ہم انہیں ایسے مضبوط روحانی اینکرز فراہم کریں جو اس طوفان میں انہیں جمے رہنے میں مدد دیں۔ اینکرز؟ کس قسم کے اینکرز؟ مثال کے طور پر محرم اور سفر کے ایام، مجالس عزا، اربعین کی عظیم الشان واک یا مساجد میں اعتکاف کا نظام۔ یہ محض کوئی کلچرل رسمیں نہیں ہیں، یہ وہ عملی شیلڈز ہیں، وہ حفاظتی حصار ہیں جو اس زہریلے ماحول میں بھی نوجوانوں کے قلبی اور جذباتی کنیکشن کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن ذرا ریاضی کے حساب سے سوچیں نا۔ ریاضی کے حساب سے؟ ہاں، مطلب ایک اوسط نوجوان دن میں کم از کم 5 سے 6 گھنٹے ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا گیمز پر گزارتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ ہوئے ہفتے کے کوئی 35-40 گھنٹے، اور اس کے مقابلے میں وہ ہفتے میں شاید 1 یا 2 گھنٹے کسی مجلس میں یا مسجد میں گزارتا ہوگا۔ صحیح۔ تو میتھمیٹیکلی تو الگوریدم جیت رہا ہے نا۔ ایک 10 دن کا محرم کا ایونٹ باقی سال کے 355 دنوں کے ڈیجیٹل حملے کو کیسے روک سکتا ہے؟ آپ کا یہ سوال بہت زبردست ہے، لیکن یہاں ہم ریاضی کے ایک اصول کو بھول رہے ہیں، اور وہ ہے کوانٹٹی کے مقابلے میں انٹینسٹی، یعنی شدت کا اصول۔ ہاں۔ اچھا، اس کو ذرا واضح کریں۔ دیکھیے، انسانی نفسیات اس طرح کام کرتی ہے کہ ایک انتہائی گہرا جذباتی اور روحانی تجربہ گھنٹوں کی سطحی سکرولنگ پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ گہرائی زیادہ اہم ہے۔ بالکل۔ جب ایک نوجوان کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی عظیم مقصد کے لیے آنسو بہاتا ہے یا اربعین کی واک میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ایک مقصد کے تحت قدم ملاتا ہے نا، تو اس کے دماغ اور روح میں جو اینکر بنتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ وہ 2 گھنٹے کی کوالٹی اس کے اندر ایک ایسا فلٹر نصب کر دیتی ہے جو باقی ہفتے اسکرین پر نظر آنے والے کچرے کو پہچاننے کی صلاحیت دیتا ہے۔ واہ، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ جی، اگر یہ اینکرز نہ ہوں تو ہم کب کے اس ثقافتی سیلاب میں بہہ چکے ہوتے۔ تو یہ مقدار کی جنگ نہیں، معیار اور جذباتی گہرائی کی جنگ ہے۔ 100%۔ یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کب تک صرف ڈیفینسو پوزیشن میں بیٹھے رہیں گے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب ہم کب تک صرف حملے روکتے رہیں گے؟ ہم پرو ایکٹیو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، سو واٹ ڈز دس آل مین آج کے کنٹینٹ کریٹرز کے لیے؟ ہم کس طرح اپنا کاؤنٹر نیریٹو بنا سکتے ہیں؟ یہی تو وہ قدم ہے جہاں ہماری نصرت اگلی سطح پر جاتی ہے، اور اسے ہم علمی اور زبانی نصرت کہتے ہیں۔ علمی اور زبانی نصرت؟ جی، جب ہم دفاع سے نکل کر خود بیانیہ بناتے ہیں نا، تو یہ علمی نصرت کہلاتی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں۔ شیخ کلینی نے محض احادیث جمع کرنے کے لیے 20 سال کی طویل اور کٹھن محنت کی اور اصول کافی جیسی کتاب مرتب کی۔ 20 سال؟ آج تو لوگ 20 سیکنڈ کی ویڈیو سے بور ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی طرح علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان تحریر کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے وقت کے علم اور قلم کے ذریعے دین کی مدد کر رہے تھے۔ یعنی انہوں نے وہ کانٹینٹ تخلیق کیا جس نے صدیوں تک سچائی کو محفوظ رکھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر اسی علم کو جب لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو وہ زبانی نصرت بن جاتی ہے۔ اچھا، جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ ماضی میں شعراء جیسے فرزدق، دعابل اور شہریار نے کیا کیا؟ وہ کوئی تلوار لے کر تو نہیں لڑے تھے نا؟ ہاں، انہوں نے تو اشعار لکھے تھے۔ انہوں نے اپنے اشعار اور خطابت کے ذریعے سچائی کو عام کیا۔ وہ اپنے دور کے ذرائع ابلاغ کو استعمال کر رہے تھے۔ امام جعفر صادق نے اپنے ایک صحابی ہشام کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اپنے دل،
اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ہماری مدد کرتا ہے۔ رکیے، اگر میں اس بات کو آج کے دور سے جوڑوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام ماضی میں شعراء اور خطیب کر رہے تھے، آج کا کنٹینٹ کریٹر وہی کام کر رہا ہے۔ بالکل وہی کام کر رہا ہے۔ یعنی اگر آج کوئی نوجوان ایک اچھی تحقیق پر مبنی پوڈ کاسٹ بناتا ہے، یا کوئی معلوماتی بلاگ لکھتا ہے، یا حقائق پر مبنی ایک شارٹ ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر ڈالتا ہے، تو وہ لٹرلی فرزدق اور دبل کی روایت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ 100%۔ آج کے دور میں سچائی پر مبنی ایک اچھی پوسٹ لکھنا، جھوٹے پروپیگنڈے کا دلائل سے جواب دینا، یا اپنے پلیٹ فارم کو اخلاقیات کے فروغ کے لیے استعمال کرنا، یہ سب زبانی اور علمی نصرت کی جدید اور عملی شکلیں ہیں۔ واہ، مطلب ہمارے ہاتھ میں جو سمارٹ فون ہے وہ ایک ہتھیار بن سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ کی ایک ویڈیو جو لاکھوں لوگوں تک درست معلومات پہنچاتی ہے، وہ اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست سوچ ہے، لیکن اب ایک عام انسان کا مسئلہ سنیں ذرا۔ جی بتائیے۔ ہر شخص تو رائٹر نہیں ہوتا نا، ہر شخص کیمرے کے سامنے بیٹھ کر یوٹیوبر نہیں بن سکتا۔ صحیح بات ہے۔ ایک عام طالب علم ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو روزانہ صبح اٹھ کر دفتر جاتا ہے اور شام کو تھک ہار کر گھر آ جاتا ہے، کیا وہ اس نصرت کے دائرے سے باہر ہے؟ بالکل نہیں، اور سچ پوچھیں تو اس شخص کا کردار شاید سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے جو طریقہ ہے اسے رفتاری نصرت یا بیہیویئرل سپورٹ کہا جاتا ہے۔ بیہیویئرل سپورٹ مطلب آپ کا رویہ؟ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک انتہائی خوبصورت اور جامع فرمان ہے، کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شینن، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بنو۔ آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کے روزمرہ کے معاملات، یہ سب آپ کے نظریے کی عملی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی ہم عملی مثالیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ فرض کریں میں گاڑی چلا رہی ہوں اور میں نے گاڑی پر کوئی مذہبی علامت لگائی ہوئی ہے۔ اچھا۔ لیکن میں ٹریفک کے اصول توڑتی ہوں اور کسی دوسرے ڈرائیور کو گالیاں نکالتی ہوں، تو کیا میں اس وقت اپنے ہی نظریے کے خلاف کام کر رہی ہوں؟ آپ نے بالکل نشانے پر بات کی۔ نفسیات میں اسے ہیلو ایفیکٹ اور ہارن ایفیکٹ کے تصورات سے جوڑا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم سادہ الفاظ میں نفسیاتی وابستگی کہہ سکتے ہیں۔ جب انسان کسی ایک فرد کا رویہ دیکھتا ہے نا، تو وہ اس کی خامیوں یا خوبیوں کو اس کے پورے نظریے سے جوڑ دیتا ہے۔ یعنی اگر میں بری ہوں تو وہ کہیں گے اس کا دین بھی برا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ایک دکاندار جو ظاہری طور پر بہت مذہبی نظر آتا ہے، لیکن وہ ناپ تول میں ڈنڈی مالتا ہے یا جھوٹ بول کر سامان بیچتا ہے، تو گاہک صرف اسے برا نہیں کہتا، وہ پورے سسٹم کو برا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو یہ ہیں دین کے نام لیوا۔ اسی طرح اگر کوئی سرکاری ملازم رشوت لیتا ہے یا عوام کے کام لٹکاتا ہے، تو وہ دراصل اپنے پورے نظام فکر کو بدنام کر رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ تو۔ اس کے برعکس معاشرے میں جو افراد حیا، ایمانداری اور حسن سلوک کی پاسداری کرتے ہیں، وہ بغیر ایک لفظ بولے لوگوں کو دین کے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اعمال آپ کے الفاظ سے 1000 گنا زیادہ اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ یہ تو واقعی ہوش ربا بات ہے کہ ہم چلتے پھرتے اپنے عقیدے کے سفیر ہیں۔ بالکل۔ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی پورے نظریے کا نقصان کر سکتی ہے۔ 100%۔ اچھا، ہم نے دلی لگاؤ، علم، زبان اور کردار پر بات کر لی، لیکن اکثر اوقات تاریخ میں ایسے مواقع آتے ہیں جہاں صرف ان چیزوں سے کام نہیں چلتا، جی، بلکہ آپ کو اپنے وسائل کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہ مقام ہے جسے ہم مالی اور جانی نصرت کہتے ہیں۔ مالی نصرت مطلب پیسے سے مدد کرنا؟ بالکل۔ تاریخ اسلام کی سب سے روشن مثال حضرت خدیجہ کی ہے، جنہوں نے اپنا بے پناہ مال و دولت ایک عظیم مقصد کے لیے قربان کر دیا۔ بالکل صحیح۔ آج کے دور میں جب ہم اپنی حلال کمائی میں سے خمس نکالتے ہیں، زکوٰۃ یا صدقات دیتے ہیں، تو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ انہی وسائل سے معاشرے میں ہسپتال بنتے ہیں، غریب بچوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم ہوتے ہیں اور یتیموں کی کفالت کی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر نا ایک سوال ہے جو سوشل میڈیا پر بہت گردش کرتا ہے۔ جی پوچھئے۔ لوگ اکثر تنقید کرتے ہیں کہ مزارات پر یا مقدس مقامات کی تعمیر و توسیع پر سونے اور چاندی کی عمارتوں پر اتنا بے تحاشا پیسہ کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ یہ بہت کامن سوال ہے۔ ہاں، مطلب یہی پیسہ کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیا جاتا؟
اس دلیل میں بظاہر بڑا وزن لگتا ہے نا؟ جی، یہ دلیل بظاہر پرکشش ضرور لگتی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یا مسکنسیپشن پر مبنی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مقدس مقامات پر جو سرمایہ خرچ ہوتا ہے نا، وہ ان ہستیوں کے لیے ہرگز نہیں ہوتا جو وہاں مدفون ہے۔ امام رضا یا کسی بھی امام کو دنیاوی روشنیوں، مرمر کے فرش یا سونے کے گنبد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ سب کس لیے ہے؟ یہ ساری کی ساری سہولیات، یہ سارا انفراسٹرکچر دراصل ان کروڑوں زندہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے جو وہاں عقیدت لے کر پہنچتے ہیں۔ یعنی وہ جو عالیشان صحن اور عمارتیں ہیں، وہ یہاں آنے والے عوام کی سہولت کے لیے؟ 100%۔ ذرا اعداد و شمار پر غور کریں آپ۔ جی۔ اربعین کے موقع پر کربلا میں 2 کروڑ سے زائد افراد جمع ہوتے ہیں۔ 2 کروڑ، یہ دنیا کے کئی ممالک کی کل آبادی سے زیادہ ہے۔ ہاں، واقعی یہ تو ہیوج نمبر ہے۔ اب اتنے بڑے ہجوم کے لیے پینے کا صاف پانی، لاکھوں واش رومز کا نظام، صحت کی سہولیات، صفائی کا بندوبست اور ان سب سے بڑھ کر سیکیورٹی کا ایک فول پروف نظام، یہ سب تو بہت ضروری ہے۔ یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا؟ اگر ان مقامات کی تعمیر و توسیع پر یہ مالی نصرت خرچ نہ کی جائے تو وہاں قدم رکھنا محال ہو جائے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ پیسہ دراصل اس روحانی اجتماع کو محفوظ، پروقار اور منظم بنانے پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ زاویہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مطلب ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں۔ اور اگر ہم مالی مدد سے آگے بڑھیں تو سب سے آخری اور سب سے کٹھن مرحلہ آتا ہے۔ جی، یعنی اپنی جان دے دینا۔ جی بالکل۔ بے شک، جانی نصرت قربانی کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ انسان اپنا مال، اپنا وقت، اپنی توانائیاں سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بالکل۔ کربلا اس کی سب سے عظیم مثال ہے، جہاں اصحاب نے ہنستے مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگایا۔ جی، اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم کے خلاف مظلومین کی حفاظت کے لیے، دین کی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ جیسے حالیہ شہداء۔ بالکل، ہمارے اس موجودہ دور میں سردار قاسم سلیمانی شہید کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے عالمی دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تاریخ میں حجر بن عدی جیسی شخصیات بھی اسی روشن راستے کے مسافر تھے۔ کیا بات ہے! So if we connect this to the bigger picture، تو یہ جو 5 طریقے ہم نے ڈسکس کیے ہیں نا، قلبی، علمی، زبانی، رفتاری اور مالی و جانی نصرت، یہ الگ الگ خانے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ آپس میں مل کر ایک مکمل لائف سٹائل، ایک طرز زندگی بناتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ زندگی جینے کا ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے۔ واو، یہ واقعی ایک کمال کا مائنڈ سیٹ ہے۔ جی، ہم نے اس موضوع کو جس گہرائی کے ساتھ ان پیک کیا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ روڈ میپ اب صرف تاریخ کی کتابوں کا حصہ نہیں رہا، بلکہ یہ آج اور ابھی ہمارے روزمرہ کے فیصلوں میں زندہ ہو گیا ہے۔ بالکل، یہی ہمارا مقصد تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اپنے اسپرچل ٹیسٹ برڈز کو جدید کلچرل حملوں سے بچانا ہے، کیسے اسکرین کے وار کا جواب قلم، کیمرہ اور پوڈ کاسٹ سے دینا ہے۔ جی، کیسے ہمارا دفتر میں کیا گیا ایک چھوٹا سا اچھا رویہ ہمارے پورے نظریے کی جیت بن سکتا ہے، اور کیسے ضرورت پڑنے پر وسائل اور جان کی قربانی ایک ابدی سچائی کو زندہ رکھتی ہے۔ بے شک۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے، یعنی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی چپتا ہوا اور گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور، پوچھیے۔ ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ نصرت کے 5 طریقے کیا ہیں، لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی روزمرہ کی ڈیجیٹل عادات، آپ کا وہ گھنٹوں کا اسکرین ٹائم یا دفتر میں آپ کا وہ رویہ جس پر آپ توجہ نہیں دیتے، وہ دراصل نصرت تو فراہم کر رہا ہے لیکن حق کو نہیں بلکہ مخالف سمت کو؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ انجانے میں اپنے ہی روزمرہ کے عادات و اطوار سے مخالفین کے الگوریدمز اور ان کے بیانیے کو مضبوط کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ سوچئے گا ضرور کہ آپ کی عادات کس کے لشکر کی فنڈنگ کر رہی ہیں۔ بے شک۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور نوازیں، تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ جی بالکل۔ دعا گو مولانا صادق عباس۔